بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حق نیوز کے پروگرام حق اسپیشل کے ساتھ میں ہوں توصیف علی سواتی۔ ناظرین، آج اس وقت میں موجود ہوں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ایکسائز آفس میں، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈائریکٹر بلال اعظم صاحب۔ ان سے ہم جانیں گے وہ سوالات جو ایک عام آدمی جاننا چاہتا ہے۔ سب سے جو بیسک سوالات ہیں کہ ایک شخص جو ریاست پاکستان میں رہ کر گاڑی یا بائک رکھتا ہے تو اس کے پاس کون سے ڈاکومنٹ ضروری ہے؟ اگر وہ بائک ٹرانسفر کرتا ہے یا گاڑی ٹرانسفر کرتا ہے، اس کے پاس کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ اور اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کبھی گاڑی خریدتے ہیں تو کون سے ڈاکومنٹس ایسے ہیں جو آپ نے چیک کرنے ہیں؟ اسی کے ساتھ ساتھ آج ہم ڈائریکٹر بلال اعظم صاحب سے یہ بھی جانیں گے کہ انہوں نے اسلام آباد کے اندر جو آن لائن ایپ اس وقت جو ہے وہ متعارف کروائی ہے جس کا نام ہے سٹی اسلام آباد، ان کے بارے میں بھی کچھ معلومات جانیں گے۔ تو آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بلال صاحب، جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک گاڑی خریدتا ہے تو بیسیکلی اس فراڈ یا دھوکے سے بچنے کے لیے اسے کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو چیک کرنی چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو گاڑی کی رجسٹریشن کے لیے جب ہم گاڑی رجسٹر کرتے ہیں تو یا تو گاڑی لوکل مینوفیکچرڈ ہوگی یا وہ امپورٹڈ ہوگی۔ تو امپورٹڈ گاڑی اگر ہے تو اس کے لیے امپورٹ کی جتنے ڈاکومنٹس ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ پلس ایٹ اے ٹائم آف رجسٹریشن ہماری یہاں پہ فزیکل چیکنگ آف دا وہیکل جو ہے وہ ہم نے مینڈیٹری کی ہوئی ہے۔ گاڑی چیک ہوتی ہے فزیکلی، خدا نخواستہ اگر اس میں کوئی ایشو ہوتا ہے تو اسی ٹائم ہم گاڑی کو اکارڈنگلی اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں۔ ہاں، آپ کا جب تک یہ کویسچن ہے کہ ایک عام بندہ جو ہے اگر وہ گاڑی لے رہا ہے تو وہ کس طرح، تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ ڈاکومنٹس آ کے ادھر چیک کرائے تاکہ ہم آن لائن سسٹم سے بھی چیک کر سکیں، اور گاڑی کی فزیکل چیکنگ جو ہے وہ بھی انشور کرائے تاکہ خدا نخواستہ گاڑی میں کوئی ایشو ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے۔ سیم اگر لوکل گاڑی ہے تو لوکل کمپنی کے جو بھی مینوفیکچرر ہے ان کی جتنی بھی سیل سرٹیفکیٹ، سیل انوائس وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم گاڑی کو فزیکلی ایگزامن کر کے رجسٹر کرتے ہیں اور آفٹر دیٹ ہم ویریفائی کراتے ہیں اس کمپنی سے۔ اچھا بلال صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، ہو سکتا ہے جو گاڑی وہ خرید رہے ہیں وہ کسی ہو سکتا ہے کسی مقدمے میں ہو یا کسی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی دفعات لگی ہوئی ہوں یا کسی بھی کیس میں وہ انوالو ہو سکتی ہے، تو اس کا کیسے پتہ چلتا؟ یہی میں بتا رہا ہوں کہ وہ جب ہمارے پاس کسی بھی ٹرانزیکشن کے لیے آتا ہے تو ہم نے اپنا سسٹم جو ہے وہ پولیس کے ساتھ انٹیگریٹ بھی کیا ہوا ہے۔ تو اگر گاڑی میں خدا نخواستہ کوئی ایف آئی آر، کوئی ایشو ہے تو وہ ایٹ اے ٹائم آف انٹری ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ گاڑی میں کوئی ایشو تو نہیں ہے۔ تو یہی بہترین طریقہ ہے کہ سب سے پہلے گاڑی کو ایگزامن کیا جائے، اور اس کا ایک سیکنڈ الٹرنیٹیو طریقہ یہی ہے کہ وہ پولیس کے 15 سے بھی چیک کرا سکتے ہیں کہ اس چیسز پہ کہیں ایف آئی آر تو نہیں ہے۔ اور بلکہ آئی جی صاحب سے اس دن میٹنگ ہوئی تھی تو ہم اپنا یہ جو 15 کا پروسیس ہے یہاں پہ ہم ان کو ایک ڈیسک دے رہے تھے تاکہ وہ کوئی بھی اپلیکنٹ یہاں سے آ کے وہ گاڑی کا 15 بھی کرا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ تو بہت خوش آئند ہے تاکہ ایک عام شہری کے لیے ایک سہولت ہوگی کہ وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ آ سکتا ہے اپنی گاڑی کی، یا جو گاڑی وہ خریدنا چاہ رہا ہے تو اس کی 15 کروا سکتا ہے۔ اچھا بلال صاحب، جب ایک شخص جو ہے وہ گاڑی ٹرانسفر کرتا ہے تو اس کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ فار دا ٹرانسفر آف وہیکل، بایومیٹرک آف دا آنر از مینڈیٹری جو پرچیزر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ ٹرانسفر لیٹر اور آئی ڈی کارڈ کی کاپی ان کی ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ اور بایومیٹرک آپ کے توسط سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے پریمیسز میں کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نادرا کی کسی بھی ای سہولت سینٹر سے، جو کہ اکراس دا کنٹری مور دین 30,000 سینٹرز ہیں، وہاں پہ وہ کہیں سے بھی وہ اپنا کرا سکتا ہے۔ وہ پھر ہمارے پاس ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ فلانے نے اپنی بایومیٹرک دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری ٹرانسفر آف وہیکل جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو بایومیٹرک ہے، وہ کہیں سے بھی ہو سکتا ہے، نادرا کی کسی بھی سہولت سینٹر سے، اور گاڑی کی فزیکل چیکنگ اس میں بھی مینڈیٹری ہے، ٹرانسفر میں بھی۔ اچھا، ایک اور سوال ہے کہ چھوٹا سا ہے، کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ یہی جاننا چاہتا ہے کہ سم ٹائم لوگوں کے ٹیکسز جو ہیں وہ شارٹ ہو جاتے ہیں۔ کافی لوگوں کی جو ہے اسلام آباد جیسے کہ ایکسائز آفس ہے یہاں پر اپروچ نہیں ہوتی، کچھ لوگ ڈرتے ہیں فیسز پے کرنے سے، کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں کے جو باہر بروکرز ہیں، جو ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے جو کہ اپنا آپ جو ہے وہ لیتا ہے، خود پیسے لیتا ہے ایکسائز کے نام پہ، تو اس حوالے سے جو لوگ ڈرتے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کہ اس میں گاڑی رجسٹر کرانا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑا سمپل سا ہے کہ گاڑی کی جتنی فیسز ہے وہ ہم نے ویب سائٹ پہ دی ہوئی ہے۔ کس طرح کے آن لائن کیلکولیٹرز اویلیبل ہے، اس میں آپ اپنی گاڑی کی سی سی وغیرہ ڈال کے تو اسی ٹائم سسٹم آپ کو آپ کی فیسز بتا دیتا ہے۔ دوسرا، آپ کی جتنی فیسز ڈپازٹ ہوتی ہے بینک میں وہ آپ کے رسیٹ پہ ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ جتنی پیسے آپ کے ٹریجری میں گئے ہیں وہ آپ کے رسیٹ پہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے، تو اس سے اضافی پیسے کسی کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا آپشن جو ہم دے
دے رہے ہیں کہ کسی بھی ایپلیکنٹ کو وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ایکسائز آفس میں آ کے گاڑی رجسٹر کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم سٹی یہ اپنا ڈور سٹیپ پہ جو ہے ود ان سٹی یہ فیسلٹی دے رہے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے اپنی گاڑی رجسٹر کریں. اس کے لیے سمپل یہ ہے کہ آپ ہمارے کال سینٹر پہ کال کریں اور ہماری اور نادرا کی جو مشترکہ ٹیم ہے وہ نیکسٹ ڈے گھر جا کے گاڑی رجسٹر کر لیتے ہیں. تو وہ کسی بروکر یا کسی اور بندے کی خدمات کیوں لیتے ہیں؟ کوئی بھی ایپلیکنٹ ایون گھر بیٹھے گاڑی رجسٹر کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جب ہم یہاں سے آف کرتے ہیں تو 5 سے 7 تک ہماری ٹیم جو ہے وہ روز کسی نہ کسی پارک میں اسلام آباد کی موجود ہوتی ہے اور وہاں مطلب ایوننگ تک وہاں پہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ایکسائز کے حوالے سے وہ کی جا سکتی ہے. چاہے کسی نے ٹوکن ٹیکس جمع کرانا ہے، نیو رجسٹر کرنی ہے یا گاڑی ٹرانسفر کرنی ہے تو وہ اور اس کی لوکیشن جو ہے وہ سمپل ہے کہ وہ ہمارے فیس بک اور ٹویٹر پہ ہم صبح اپڈیٹ کرتے ہیں کہ آج ہماری گاڑی جو ہے وہ فلانی جگہ پہ اویلیبل ہوگی فار اینی ٹائپ آف ٹرانزیکشن. تو یہ ساری چیزیں ہم آفر کر رہے ہیں اپنی سٹیزنز کو، تو وہ کسی بھی ایجنٹ یا کسی بروکر کے پاس کیوں جائے. ہم نے سسٹم اتنا آسان کیا ہوا ہے. دوسرا یہ کہ یہاں پہ ہم نے 1 ونڈو آپریشن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سینٹرز بنائے ہیں جس میں ایئر کنڈیشنڈ ماحول ہے، وہ وہاں پہ اپنا کیومیٹک سسٹم لگا ہوا ہے، سیٹنگ ارینجمنٹس ہیں. تو کسی کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھا ہمارے پاس آئے اور گاڑی کی جتنی فیس ہے وہ بینک میں ڈپازٹ ہو کے تو گاڑی اپنے بہت شکریہ. بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا، کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ گھبرا رہا ہوتا ہے کیونکہ ایک ذہن میں اندر جو نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہوا تھا اس کو آپ نے آج کلیئر کروایا، کیونکہ یہاں پر بہترین سہولیات ہے. آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی بہتر سہولیات یہاں پر دی گئی ہیں. یہاں پر کسی قسم کی جو ہے وہ بروکرز کو نہیں جو ہے، زیادہ تر لوگوں کو ان کو یہاں پر اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے جو خود اپنی گاڑی کی رجسٹریشن کے لیے آتے ہیں، خود ٹرانسفر کے لیے آتے ہیں، خود ٹوکن ٹیکس پے کرنے کے لیے آتے ہیں. تو ان کو زیادہ یہاں پر فوکس کیا جاتا ہے، ان کی زیادہ سنوائی کی جاتی ہے. تو بلال صاحب یہ جو آن لائن ایپ آ رہی ہے اس حوالے سے تھوڑا بتائیے. جی، آن لائن ایپ ہماری جو ہے ابھی لاسٹ تقریباً 2 سال سے چل رہی ہے، لیکن ابھی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے ہمارے اسمارٹ کارڈ ہے جو تقریباً آلموسٹ 80% ہم اسمارٹ کارڈ پہ جا چکے ہیں، تو اس کے ٹوکن جو ہے ود ان پریمیسز آف ایکسائز پوسٹ آفیسز میں کہیں بھی نہیں لگیں گے. وہ ٹوکن ٹیکس صرف سٹی ایپ کے تھرو لگیں گے. وہ اس وجہ سے ہم یہ باقی راستہ بند کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. اور ونس وہ موبائل میں اپنا وہ سٹی ایپ انسٹال کریں، جیسی وہ اینڈرائڈ آئی او ایس دونوں پہ ہیں وہ انسٹال کریں اور ود ان سیکنڈز اپنے ٹرانزیکشنز کر دیں. اگر کسی کا آن لائن اکاؤنٹ نہیں ہے تو وہ اس پہ اپنے پی ایس آئی ڈی جنریٹ کرا کے نادرا کی ای سہولت سینٹر یا ایزی پیسہ شاپ سے جو ہے ٹرانزیکشن کر دیں. تو یہ ساری فیسلٹی ہم نے اس وجہ سے دی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس لوگ نہ آئیں، گرمی ہے، یہاں پہ کووڈ کے خطرات ہیں، تو لوگ گھر بیٹھے اپنے ٹرانزیکشن کریں اور اپنے موبائل سے ہی اپنا ٹوکن ٹیکس جمع کریں. بالکل، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ٹیکنالوجی ہے وہ آگے ترقی کر رہی ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے بھی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے لوگوں کے لیے جو ہے بہترین سہولیات پیدا کی ہیں، جس میں لوگ اپنے، کیونکہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ آج کل دیکھا گیا ہے کہ ہر شخص کے موبائل میں ہے، تو وہ ایزیلی جو ہے اپنے موبائل سے اپنے گھر میں بیٹھے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے وقت گزارتے ہوئے وہ اپنے ریئل ٹائم میں ریکنسائل بھی ہو جاتا ہے. اسی ٹائم وہ ویب سائٹ سے اپنا ڈیٹا چیک کریں. ہاں، کسی کے ذہن میں یہ کنفیوژن ہے کہ اس کا پروف میرے پاس کیا ہوگا، تو موبائل پہ میسج بھی آ جاتا ہے اور وہ جو ہماری رسیٹ ہے کہ ٹوکن ٹیکس پیڈ جو ہے وہ آپ کو PDF فارمیٹ میں مل جاتا ہے جو ایز اے پروف آپ رکھ سکتے ہیں. اور اسی ٹائم آپ ویب سائٹ پہ جا کے اپنے گاڑی کا ڈیٹا اوپن کریں، آپ کا ٹوکن ٹیکس اپڈیٹڈ آئے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ایٹ دا اینڈ آپ دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، میرا بڑا سمپل پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہمارے آن لائن سروسز جو ہم آفر کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو ڈور سٹیپ سروس جو ہے کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے اس کو اویل کریں. گھر بیٹھے آپ اپنی گاڑی رجسٹر کرائیں. اس کے علاوہ ٹوکن ٹیکس اور باقی چیزوں کے لیے ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی گاڑی کا ٹوکن ٹیکس جو ہے وہ گھر بیٹھے جمع کرائیں. باقی جو ہے اسمارٹ کارڈ کے حوالے سے یہ ہے کہ جن کی رجسٹریشن بکس ہیں وہ ہمارے پاس آئیں، اس وجہ سے آئیں تاکہ ہم آپ کو اسمارٹ کارڈ ایشو کریں اور آپ کا ٹوکن ٹیکس بھی جمع کرائیں. اور اسمارٹ کارڈ جب آپ کو ایشو ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ آن لائن ٹوکن ٹیکس اپنا جمع کرا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، آپ نے جانا کہ انہوں نے بہترین طریقے سے آپ کو وہ باتیں بتائیں جو آپ جاننا چاہتے تھے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اپنے میزبان توصیف ساتھی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.